بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ روزے کے احکام مسلسل ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی تسلسل میں کچھ احکام سفر کے کہ روزے کی حالت میں یا ماہ رمضان میں سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، انسان سفر میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ چونکہ حالت سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، اور جتنی دور میں نماز قصر ہوتی ہے اتنی دور اگر آدمی سفر کر رہا ہے تو روزہ بھی قصر ہوگا۔ لیکن پہلا مسئلہ یہ کہ واقعاً کیا ماہ رمضان میں سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ماہ رمضان میں بھی آدمی، روزے کی حالت میں بھی آدمی سفر کر سکتا ہے۔ سفر کے شروع کرنے کی صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ روزے کو بچایا جا سکتا ہے، یعنی سفر میں ہوتے ہوئے بھی آدمی کا روزہ ہو جائے گا۔ اب کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ نہیں ہوگا، آدمی قصر کرے گا، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان میں جہاں تک ممکن ہو سفر نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ سفر کرنا ضروری ہے، کسی کام کے لیے جانا ضروری ہے، تو آدمی سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اگر مجھے آج ہی معلوم کہ کل مجھے سفر کرنا ہے، اور مثلاً فرض کیجئے کہ صبح 8 بجے یا صبح 9 بجے مجھے سفر پہ جانا ہے، یا صبح 6 بجے 5 بجے 11 بجے، یعنی زوال سے پہلے پہلے کسی وقت بھی مجھے سفر کے لیے نکل جانا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ صبح ہی سے روزہ نہیں رکھے گا، کھانا پینا شروع کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ روزے ہی کی حالت میں رہے گا، یعنی کوئی چیز کھائے پیے گا نہیں، اور جب وہ سفر شروع کرے اور اتنی دور نکل جائے جتنی دور جانے کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ کھانا پینا شروع کر سکتا ہے۔ پہلے سے اس کو نہیں کھانا پینا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کیجئے گا اور اسے یاد بھی رکھیے گا کہ مجھے پتہ ہے، یقین ہے 100% کہ کل مجھے سفر پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سحری نہیں کھایا، ایک الگ مسئلہ ہے، نہیں کھایا یا کھایا، اس لیے کہ سحری کھانے کو واجبات میں سے تو ہے نہیں۔ البتہ صبح اٹھ کر کے اس خیال میں کیا تو میرا روزہ ہوگا نہیں، لہذا کھانا پینا شروع کر دیں۔ ابھی آپ گھر میں ہیں اور ماہ رمضان ہے، لہذا کھائیں پیئیں گے نہیں۔ جب آپ پر روزہ قصر ہو جائے گا، یعنی اس کو کہا تھا حد ترخص میں نکل جانا، یعنی اتنی دور نکل جانا جتنی دور کے بعد اگر نماز کا وقت ہوتا اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی تو میں قصر نماز پڑھتا، تو اتنی دور نکل جانے کے بعد انسان کھانا پینا شروع کر سکتا، اور کھانا پینا چاہیے، اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں کبھی اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ معلوم کہ نہیں کل مجھے سفر کرنا ہے، مگر کل 3 بجے 4 بجے 5 مرتبہ یعنی زوال کے بعد مجھے سفر کرنا ہے، تو ظاہر اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا، اس دن کا روزہ ہو جائے گا، اسے کھانا پینا نہیں چاہیے، سفر میں بھی جائے گا، اور چونکہ زوال کے بعد نکلا ہے لہذا اس کا روزہ مان لیا جائے گا، اور اس کا روزہ ہے، اس کا روزہ رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان اگر کسی سفر پہ جا رہا تو کم سے کم اس سفر کو جائز سفر کہنا چاہیے۔ حرام سفر بھی ہو سکتے ہیں انسان کے، حرام سفر میں روزہ قصر نہیں ہوتا ہے۔ کام بھی انسان کا حرام سفر کا مطلب کیا مطلب؟ یعنی کسی ناجائز کام کے لیے سفر کرنا۔ فرض کیجئے مجھے عدالت میں جا کر کے کسی کی گواہی دینی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جو میں گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ جھوٹی بات ہے، لیکن میں جھوٹ کے وہاں گواہی دے دوں گا کہ نہیں ایسا ہوا ہے، تو
شاید وہ جن پر مقدمہ ہے وہ بچ جائیں گے۔ جھوٹی گواہی کے لیے سفر کر کے جانا دوسرے شہر میں، یہ سفر حرام ہے۔ آپ ایسے صورت میں آپ روز کو روزہ رکھیں۔ اول تو کام ہی وہ جائز نہیں تھا آپ کے لیے، لیکن صرف سفر حرام کی وجہ سے روزہ قصر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو احکام کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔